ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر نوری نغمے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نہ جانتے وہ نہ برتن وہ ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر 2 5 10 15 لوگوں کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ اب جب آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ غسل صحیح ہے، اس کے بعد وضو صحیح ہے تو پھر آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ آپ اگر پاک ہیں تو آپ کا وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ دیکھیے ماشاءاللہ ڈسکس کر رہی ہے بھائی لوگ، بات کر لو بیٹے، بات کر لو آپس میں۔ تو آپ یہ سیکھنے کی کوشش کریں، جب تک کہ یہ نہیں سیکھو گے آپ کی زندگی سکون سے بھرپور نہیں رہے گی۔ آج کیا وجہ ہے کہ اولاد نافرمان پیدا ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نماز کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی دلچسپی ہمارے اندر نہیں؟ ان سب چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ برا نہ لگے تو میں عرض کروں کہ اب دین بھی انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن چکا ہے کہ آؤ دینی محفل میں موج مستی کرو اور چلتے بن جاؤ۔ مودی سرکار کی گارنٹی، ہر غریب کا مفت علاج۔ 55 کروڑ لوگوں کو دی ہر سال 5 لاکھ روپے تک کے مفت علاج کی نشچنتتا۔ ہمارا سنکلپ وکست بھارت۔ اب غسل کے فرائض پہلے سیکھ لیں، جن کو نہیں معلوم وہ سیکھ لیں۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ کتنے ہیں؟ 3۔ پہلا فرض کون سا ہے؟ چلیے نہیں جی نہیں، جس کو معلوم ہو وہ ہاتھ اٹھائے، نہ معلوم ہو تو زبردستی نہ بولیں، اور آپ نہیں بولیں تو بہتر ہے میں ہی بتا دیتا ہوں تاکہ یاد ہو تو یاد رہے، اور یاد نہیں تو یاد ہو جائے۔ 3 فرائض ہیں غسل کے اندر، ٹھیک ہے؟ کلی کرنا، اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو غرارہ کرنا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ناک میں پانی چڑھانا۔ اور تیسرا جو فرض ہے وہ پورے بدن کا دھونا۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ پانی لیے بدن پہ ڈالے اور نکل گئے، نہ جنابت کا غسل جانتے ہیں نہ غسل کے فرائض جانتے ہیں۔ جیسے تیسے جس طریقے سے چاہا غسل کیا، باقی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بال کے برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی یا بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ چیز بتانے کے بعد اب آئیے میں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کی طرف کچھ گفتگو بڑھانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ذہن کسی اور ٹاپک پر گفتگو کرنے کا تھا، لیکن مجھ سے پیشتر نعت خواں صاحب نے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا وہ کلام پڑھا جس کلام کے اندر آنکھوں کی بات تھی، تو دل میں یہ خیال آیا کہ میں آنکھوں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ یاد رکھیں آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی انسان سے کہا جائے کہ میں تم کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں مجھے آنکھیں دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہوگا۔ آنکھ ہے تو انسان کو کائنات نظر آتی ہے، آنکھ ہے تو انسان کو ماں باپ نظر آتے ہیں، آنکھ ہے تو انسان کو دنیا نظر آتی ہے، آنکھ ہے تو انسان کو دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ آنکھ بڑی قیمتی چیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی پرسوں کی بات ہے کہ جب ہم دبئی اجتماع کے اندر شریک ہوئے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں پر اسمارٹ گیٹ بنایا گیا ہے. اس اسمارٹ گیٹ سے جو گزرتا ہے اسے امیگریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کیمرے کے سامنے یوں کھڑا ہوتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، آپ باہر نکل جاؤ، کوئی امیگریشن کے اسٹیمپ کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر! صرف نگاہیں کیمرے کی طرف کریں، آنکھیں کھلی رکھیں اور آپ کا امیگریشن ہو گیا. میں حیران ہوں، یا اللہ ماجرا کیا ہے. ایک بندہ اپنی آنکھ جب کیمرے کے سامنے کرتا ہے تو ایک بندہ تو نہیں کرتا، لاکھوں بندے گزرتے ہیں. لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے سب کی آنکھ ایک جیسی نہیں بنائی بلکہ سب کی آنکھیں الگ الگ بنائی. اسی وجہ سے تو کیمرے کے سامنے آنے کے بعد یہ وہی بندہ ہے، اس کی تصدیق ہو جاتی ہے اور جانے کی اجازت مل جاتی ہے. آنکھ بہت قیمتی چیز ہے. اللہ عز و جل کا فرمان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تم کہہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرا مولا ارشاد فرماتا ہے تم کہہ دو. کن سے کہہ دو؟ اپنے غلاموں سے کہہ دو، اپنے ماننے والوں سے کہہ دو، آپ کو رسول جو مانتے ہیں ان سے کہہ دو، آپ کے عشق میں جو گرفتار ہیں ان سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم اللہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا لیکن محبوب کے واسطے سے عطا فرما رہا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان پہلے نہیں بہکتا، پہلے اس کی نگاہیں بہک گئی ہیں. آج کے نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لیجیے تو ان کی نگاہیں آوارہ نظر آتی ہیں. نگاہیں سے کیا کیا انسان دیکھ رہا ہے. کوئی رات شاید کسی نوجوان کی اللہ ماشاءاللہ نگاہوں کو گندی کیے بغیر آج کا مرد اور عورت رات کو سوتے ہوئے دکھائی دیں گے. اس یوٹیوب نے اور اس سوشل میڈیا نے انسان کے پورے وجود کو گندا کر کے رکھ دیا. انسان سمجھتا ہے میری آنکھیں ہیں، میں جو چاہوں دیکھوں، میری آنکھیں ہیں، تنہائی میں دیکھوں یا مجمع میں دیکھوں، میری آنکھیں ہیں، راہ چلتے ہوئے دیکھوں یا سفر میں دیکھوں، مجھے کون روکنے والا ہے. میری آنکھیں ہیں، میں جو چاہوں کروں. نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو یاد رکھیں. قیامت میں اللہ پوچھے گا، نگاہ کے بارے میں پوچھے گا، آنکھ کے بارے میں پوچھے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا، تمہیں جواب دینا پڑے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. جو لوگ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتے ہیں اور جن چیزوں کو حرام فرمایا گیا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، مرد ہو یا عورت، جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت ان کی آنکھوں میں جہنم کی سلائی جو ہے وہ ڈالی جائے گی. آپ ذرا سوچو، ایک کچرا اگر آنکھ کے اندر گر جائے تو آنکھ کا درد نہیں جاتا، آنسو پہ چشم آ جائے تو اس کے کھٹک سے انسان کی آنکھوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے. جب جہنم کی آنکھ کی سلائیں اگر آنکھوں کے اندر ڈالی جائیں گی تو ہے کسی میں برداشت کرنے کی طاقت؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان آنکھوں کی حفاظت کرو. خواتین اسلام بھی ان آنکھوں کی حفاظت کریں. نہ دیکھیں گناہوں کی چیزوں کو، نہ دیکھیں آوارگی کی چیزوں کو، نہ دیکھیں حرام چیزوں کو، نہ دیکھیں برائیوں کو. اس لیے کہ یاد رکھیں انہی نگاہوں میں اللہ تاثیر پیدا فرماتا ہے جو نگاہیں حرام سے بچ جاتی ہیں. آج کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا، نماز پڑھ کر کے بے چینی محسوس ہوتی ہے، قرآن پڑھ کر کے سکون نہیں ملتا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں
دیکھنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی العلماء عبادۃ، علماء بعمل کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، النظر الی المصحف عبادۃ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی الوالدین عبادۃ، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر نوری نغمے چینل کو سبسکرائب کریں۔